سورہ نمل آیت 82 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب واقع ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، قول و بات یعنی وعدہ، علیہم ان پر، اخرجنا ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابتاً ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم وہ ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کیونکہ لوگ، کانو تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، لا یوقنون یقین نہ کرتے تھے، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا یا وعدے کا وقت ہو چکا ہوگا یا ہو جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بعض چیزیں معمول کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ایک روٹین ہے جو ہو رہی ہے اور ایسے ہی ہونا ہوتا ہے تو ہو رہا ہے۔ تو جو معجزات ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف روٹین ہوتے ہیں، وہ اس معمول سے الگ ہوتے ہیں، تو ان کا ہونا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ ہمیں اس قرآن میں خبر دے رہے ہیں کہ ہماری جو آیتیں ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، بعض انسان اس پر یقین ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسی باتیں ہیں۔ تو ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ جب ہمارا فیصلہ ہوگا تب ہم زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو ان لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب یہ کب ہوگا؟ احادیث سے مختلف حوالے ملتے ہیں کہ آخری زمانے میں تب ایسی نشانیاں، ایسے واقعات نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے ہر ایک دن جو اللہ کا متعین کردہ ایک کیلکولیٹڈ ٹائم ہے، اس کے قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہر ایک انسان کی ایک طبی عمر ہے، اسی طرح اس زمین کی بھی، اس کائنات کی بھی اللہ نے ایک عمر رکھی ہے، ایک ٹائم رکھا ہے، اور جو آخری زمانہ ہوگا اس زمانے میں یہ جانور ظاہر ہوگا اور یہ انسانوں سے باتیں کرے گا، اور اس کی مختلف شکلیں، صورتیں، حیت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن جو بھی ہوگا وہ ایک جانور ہوگا۔ اور عموماً جانور 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ تو ایسا جانور ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ تو باتیں کرتا ہے، اور وہ جو اس کی باتیں ہوں گی چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں کرتے تھے، ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اس کو دیکھ کر یقین کر لیا تو کیا کر لیا؟ ہماری آیتوں پر تو تم نے یقین نہیں کیا تھا نا، ہم نے جو تم سے باتیں کی تھیں، ہم نے جو تمہیں خبردار کیا تھا، تم نے اس کو نہیں مانا تھا۔ یہ تو اس جانور کا نکلنا یا اس سے جن لوگوں کو واسطہ پڑے گا، واللہ عالم وہ کون لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہو اور آیا ہی چاہتا ہو، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے نا۔ لیکن خبر سچی ہے، بات سچی ہے، ایسے ہی کہ آخرت کے بارے میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں، روز محشر کے متعلق بتایا جاتا ہے، جنت اور جہنم کے متعلق بتایا جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم اس پر کتنا یقین کر رہے ہیں؟ ہمیں حق اور ناحق، حلال اور حرام کے متعلق اللہ کی ذات خبر دیتی ہیں، بتاتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں، ان پر ہم کتنا ایمان لائے بیٹھے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو کہا کرتے تھے ہم یہ کیسے مانیں کہ یہ بات سچ ہے، ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ اللہ نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، اس کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل، اور وہ جو اس کی مختلف واقعات حوالوں سے وہ جو حقائق کو دیکھتا ہے، پھر ان میں سے کچھ وہ چیزیں اخذ کرتا ہے، وہ ان میں مماثلت دیکھتا ہے، ان میں تفریق دیکھتا ہے، ان کے ہونے کے مختلف انداز دیکھتا ہے، پھر ان کو کیلکولیٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر وہ جوہر رکھا ہے۔ پھر وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، کچھ حالات، واقعات ہوئے، حال میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ غور سے دیکھے، پھر اکیلا یہاں نہیں چھوڑا گیا،
پھر اس کے لیے اللہ نے بہترین انسانوں کو مبعوث فرمایا۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے کردار میں وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغام، اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ثابت ہوتا رہتا ہے کہ یہ سچا اور کھرا کلام ہے، حق ہے یہ۔ پھر وہ اپنے حالات اور واقعات، پھر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ کچھ نتیجے نکالتا ہے۔ یہ اس کے تخیل کا ایک سفر ہوتا ہے، جو اپنی پہچان، اپنے رب کی پہچان، اپنی بقا کے لیے سوچتا ہے، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچتا ہے، تو اللہ اسے وہ راستے، وہ حقائق عطا کرتے ہیں۔ اور جو اپنے نفس، اپنی خواہشیں اور اپنے دشمن کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کے لائن پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ان معاملات سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دیکھیں روزے کا جو کنسیپٹ ہے وہ انسان کو بھوکا رکھ کر، ان خواہشات سے کچھ دیر الگ رکھ کر بھی اس کو ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ دیکھیں ہم بھوک، افلاس، مسائل، ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جبکہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ان کا سامنا کرتا ہے، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کی ذات ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ اگر تم میری باتوں کو، میری آیتوں کو نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں کرتے، تو پھر میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ واقعی میری باتیں سچی ہیں۔ اور بہت ساری قرآن کی باتیں، اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو اس وقت کے لوگوں سے جو باتیں کی گئیں، جو انہوں نے مان لیں، ان میں بہت سارے واقعات ہو چکے اور وہ سچ ثابت ہوئے۔ آج تک کوئی قرآن کی کوئی ایک بات بھی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ وہ زمین و آسمان کے متعلق، سورج کے متعلق، سائنس کے بہت سارے حوالوں کے متعلق جو القرآن نے ہمیں خبر دی، وہ اس وقت کی سائنس نہیں مانتی تھی، اور لوگ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تمہارا قرآن سچا نہیں ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا اور پھر انہیں خبر ہوئی کہ ہماری سائنس ٹھیک نہیں تھی، قرآن سچا۔ تو اس سچے قرآن کی اہمیت کتنی ہے، قدر کتنی ہے، اس پر عمل کتنا ہے، یہ اگر ہم اپنا احتساب کریں تو ہمیں یہ خبر ہوگی کہ ہم اس قرآن کو وہ اہمیت دے نہیں رہے جو کہ دینی چاہیے تھی، کہ قرآن کی طرف آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تقویٰ کی طرف آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، میری رحمت کن لوگوں کے لیے ہے۔ جو رحمت کا راستہ ہے اس راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے،